باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ایک تو سورۃ آل عمران ہے، عمران نہیں، عمران کے اولاد کی صورت، اور دوسری آیت کا نمبر ہے 110۔ اللہ کن ہستیوں سے مخاطب ہے اور مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم کتنی بہترین امت ہو، تم کتنی بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اور میں نے تمہیں پیدائی انسان کی ہدایت کے لیے کیا ہے۔ تم بہترین، کتنی بہترین امت ہو، میں نے تمہیں پیدائی اس لیے کیا ہے تاکہ تم انسانوں کو ہدایت کرو۔ تأمرون بالمعروف، ان کو ہر نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، ان کو ہر برائی سے منع کرو، وتؤمنون باللہ، اور تمہارا اللہ پر تو ایمان ہے۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے کر آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن منہم المومنون و اکثرہم الفاسقون، ان میں قلیل مومن ہیں اور اکثریت فاسقوں کی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی بہترین امت ہو، تمہیں پیدائی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کو ہدایت کرو۔ پتہ چلا کوئی امت ہے، کوئی امت ہے، لیکن اسی سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے درمیان ہر زمانے میں امت ہونی چاہیے، تمہارے لیے، تمہارے درمیان ہر زمانے میں ایک امت ہونا چاہیے، یدعون للخیر، جو انسانوں کو خیر کی طرف بلائے، یامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ انسانوں کو ہدایت کرے نیکی کی اور برائی سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں، نجات یافتہ ہے۔ اپنے امت کی دو فضیلتیں 110 سورت میں ارشاد، آیت میں ارشاد ہوا کہ وہ امت ہدایت یافتہ ہے، اور اس سے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ نجات یافتہ ہے اور ہر زمانے میں موجود ہے۔ پتہ چلا کوئی امت ہے جو ہر زمانے میں موجود ہے، کوئی ضرور امت ہے جو ہر زمانے میں موجود ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ امت ہے کیا، تو ارشاد ہو رہا ہے
سورۃ اعراف میں، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ دیکھیں اگر ہوتا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، یہاں امتن نہیں ہے، یہاں امتن ہے۔ اگر امتن ہوتا تو امت مفعول ہو جاتی، یہاں امت فاعل ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا میں نے کائنات کو پیدا کیا، اس میں ایک امت ہے جو حق کی ہدایت کرتی ہے عدل کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے پھر بھی پتہ نہیں چلا، پتہ چلا ہر زمانے میں ایک امت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ امت کو ہدایت کرنا، کائنات کو ہدایت کرنا۔ مسلمانوں نے لکھا، افسوس کی بات ہے کتنے مسلمان بھول گئے، قبلہ کیا لکھا تفاسیر میں کہ یہ بہترین امت ہم ہیں، یہ بہترین امت ہم ہیں، رسول کے ماننے والے بہترین امت ہم ہیں۔ جب ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا، جب ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بہترین امت کیا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کیا کہتے ہیں؟ کہا کلمے پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہم رسول پر کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں بہترین امت۔ تو امام نے ہنس کر جواب دیا، کتنا غلط جواب ہے، ارے جنہوں نے حسین کو قتل کیا اور پھر بھی بہترین امت، جنہوں نے رسول کی اولاد کو قتل کیا وہ رسول کی امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہترین امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا مولا پھر بہترین امت کون ہے؟ کہا ہم 12 اور 14، ہم 12 اور 14 رسول کی بہترین امت ہے، ہم 12 اور 14 رسول کی بہترین امت ہے۔ تو کہا دلیل قرآن میں ہے؟ کہا قرآن میں دلیل ہے، سورۃ نحل میں ارشاد ہوا ان ابراہیم کان امتن، یقیناً ابراہیم امت ہے، یقیناً ابراہیم امت ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ جو جزوی امامت کا مالک امت ہو سکتا ہے، ہم تو کائنات کے امام ہیں، ہم تو کائنات، نعرہ حیدری، ہم تو کائنات کے امام ہیں، ہم تو کائنات کے امام ہیں، ہمارا ایک ایک امت ہے۔ رسول اپنے زمانے میں امت، جناب ابو طالب اپنے زمانے میں امت، جناب علی اکبر اپنے زمانے میں امت، یہ اپنے اپنے زمانے میں امت ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس امت ہے، وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے درمیان امت ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کے طرف بلائے۔ تو آج کوئی امت ہونا چاہیے لیکن وہ نجات یافتہ ہو، ہدایت یافتہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ بنا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی مشرک نہ بنا ہو۔ تو 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ 72 کے پاس آج امت نہیں ہے، ہمارا 12واں ہم میں موجود ہے، ہمارا 12واں، درود پڑھیں محمد علی محمد پر، ہمارا 12واں ہم میں موجود ہے، ہمارا 12واں ہم میں موجود ہے، لیکن بہترین امت۔ اب میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ نساء میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، مت ہوس کرو، مت تمنا کرو کہ جن کو میں نے افضل بنایا ہے ان سے برابری کرو۔ بس میں نے بڑا جملات کر دیا، قبلہ ہے کسی کے پاس، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، مت تمنا کرو، ہوس مت کرو کہ جن کو اللہ نے افضل بنایا ہے ان سے برابری کرو، ان سے برابر، جن کو اللہ نے افضل بنایا ہے، اللہ نے، انسانوں نے نہیں۔ مت ہوس کرو، مت تمنا کرو ان جیسا بننے کی جن کو اللہ نے افضل بنایا ہے، اللہ نے افضل بنایا ہے۔ اور آیت سورۃ اعراف کی آیت کا نمبر ہے 3، کل دیکھ کر آنا، اتبعوا
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ان کی پیروی کرو جن کو اللہ نے بھیجا ہے، ان کی پیروی کرو جن کو اللہ نے بھیجا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور ان کو چھوڑ کر کسی دوست کی پیروی مت کرو، وہ دوست تمہارا ہو یا رسول کا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، کسی بخاری کی حدیث نہیں ہے۔ کل ترجمہ بھی دے کر آنا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ان کی پیروی کرو جن کو اللہ نے بھیجا ہے، جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، جن کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ، اور ان کو چھوڑ کر دوستوں کی پیروی مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی قلیل ہیں جو ہدایت پاتے ہیں، بہت ہی قلیل ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ وہاں ہے منہم المومنون، کرو جن کو نازل کیا گیا تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ پورے قرآن حکیم میں قبلہ ایک ہی آیت ہے، جب میں پڑھوں گا تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ خدا نے کس کو نازل کیا، وہ کون سی ہے چیز جو پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے حبیب، پہنچا اس کو جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا تو نے کام نہیں کیا۔ میری رسالت، تمہاری رسالت نہیں۔ 23 برس آپ نے اپنی رسالت پہنچائی ہے، آج میری رسالت پہنچاؤ، آج میری رسالت پہنچاؤ۔ 23 برس آپ نے اپنی رسالت پہنچائی ہے، آج میری رسالت پہنچاؤ۔ محمد ہے اللہ کا رسول۔ ایک جملہ چاہنا چاہتا ہوں، اور یہاں میرا جملہ رائے گاہ نہیں جائے گا کیونکہ میں اپنے شہر لاہور میں پڑھ رہا ہوں۔ سارے مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب میں یہ لفظ کہوں گا تو سمجھ جائیں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرے حبیب، پہنچا وہ چیز جس کو جو نازل کی گئی تیرے پروردگار کی طرف سے، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے میری رسالت کا کتنا پتا۔ ایک ہے محمد رسول اللہ، ایک ہے محمد رسول اللہ، دوسری ہے اللہ کی رسالت۔ پتا چلا فرق یہ ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور اس کی رسالت علی ولی اللہ۔ میں نے بڑا جملہ کہا۔ جہاں میری آواز آ رہی ہے، سادات اور غیر سادات سارے موجود ہیں۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، محمد اللہ کا رسول ہے اور اس کی رسالت علی ولی اللہ ہے۔ اس کی رسالت ہے علی ولی اللہ۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے میری رسالت کا اللہ کی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ پتا چلا محمد اللہ کا رسول ہے اور اس کی رسالت ہے علی ولی اللہ۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، خاص کر شیعہ حضرات کے لیے یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ آیت اللہ گل پائگانی، ہمارے آیت اللہ خمینی کے استاد، جس نے جنازے نماز پڑھائی تھی،
اس کی ہے کتاب اسرار شریعہ، اس کی آیت اللہ گل پائگانی کی کتاب جس کا نام ہے اسرار شریعہ۔ اسرار شریعہ، شریعت کے اسرار، شریعت کے راز۔ اس نے ایک روایت لکھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جب رسول دنیا سے جا رہے تھے تو اس کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ کہا میں قریب گیا کہ رسول کیا کر رہے ہیں، کیا میں قریب گیا کہ رسول کیا رہے ہیں، تو کہا رسول اس وقت یہ کہہ رہے تھے اللہم انی اتقرب بولایت علی۔ کہا رسول سے کہا تھا اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی بن ابی طالب، پروردگار میں تیرے قرب میں آ رہا ہوں لیکن اکیلا نہیں آ رہا ہوں، علی کی ولایت کے ساتھ آ رہا ہوں۔ ولایت علی بن ابی طالب، یا اللہ میں تیرے قرب میں آ رہا ہوں، علی کی ولایت کے ساتھ میں تیرے قرب میں آ رہا ہوں۔ تو رسول کو بھی قرب تب ملتا ہے جب علی کی ولایت لے کے جاتا ہے۔ تو جس نے علی کو چھوڑا وہ قرب الہی میں کیسے جائے گا؟ جس نے علی کو چھوڑا بہت سوار یہاں موجود ہوں گے، ان کو پتا ہے حر عاملی میں مجلس ہوتی ہے۔ حر عاملی بڑے عالم تھے جس نے مشہد مقدس میں، حر عاملی جس نے 36 برس نماز پڑھائی تھی مسجد گوہر شاہ میں، 36 برس پڑھائی تھی۔ اس کی کتاب ہے کبریت احمر، اس کی کتاب ہے کبریت احمر، اس کی کتاب ہے کبریت احمر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول نے تمام صحابوں کو بلایا اور کہا صحابیوں یاد رکھو کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے۔ گھبرا گئے شاید، کہا میرے پیارے صحابوں کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا اللہ رسول ہمیں کیسے پتا چلے؟ کبریت احمر شیخ حر عاملی فرماتے ہیں کہ رسول نے صحابہ کرام کو کہا اے میرے پیارے صحابوں کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے۔ تو کہا یا رسول ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو جناب علی کو دیکھا اور کہا اس علی کو دیکھنا جو علی سے محبت کرے اسی سے محبت کرنا، اور جو علی سے نفرت کرے اسی سے نفرت کرنا، کیونکہ علی کا دوست خدا کا دوست ہے اور علی کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ افضل ہونا چاہیے۔ بہترین مت ہو، تم بہترین مت ہو۔ اللہ نے تمہیں خلقی اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کو ہدایت کرو، اور ہر زمانے میں امت موجود ہے، ہر زمانے میں امت موجود ہے، ہر زمانے میں موسوم موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پھر بھی کہے کہ ہم نہیں مانتے، آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاروں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ سورۃ فاطر میں ارشاد ہوا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی زمانہ خالی نہیں
اللہ کے ہادی سے، کوئی زمانہ خالی نہیں اللہ کے ہادی سے، نذیر سے کوئی زمانہ خالی نہیں۔ کوئی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی زمانہ خالی نہیں اللہ کے نذیر سے۔ یا قرآن کو مانو یا بتاؤ تمہارا کوئی ہادی ہے؟ تمہارا کوئی ہادی ہے؟ ارے آج بھی مسلمان سارے شیطان کو مانتے ہیں، شیطان ہے، شیطان ہے، یعنی خدا کے، ارے جو دشمن اللہ کے نبی کا ہے، اللہ کے خلیفے کا دشمن ہے، جو اللہ کے خلیفے کا دشمن ہے، تمام انسانوں کا دشمن، اس پر یقین ہے، اور امام پر یقین نہیں، امام پر یقین نہیں ہے، شیطان پر یقین ہے، شیطان پر یقین ہے۔ اور شیطان کون؟ یہ ہیں الفاظ، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ اے شیطان تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ آدم کے سجدے سے۔ بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑا جملہ جو میں نے کبھی نہیں کہا، آج کہنا چاہتا ہوں، کیسی جگہ نہیں کہا۔ میں نے کہا تھا دل میں یہ جملہ کہوں گا لاہور میں، یہ جملہ کہوں گا لاہور کے سامعین میں، آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ۔ صحیح ہم تو خدا کو سجدہ کرتے ہیں، جو کہے کہ میں خدا کو سجدہ کرتا ہوں وہ مشرک ہے۔ سارے بات نہ کرو کہ میں آگے نہیں چلوں گا، کل سوچ کر بھی آنا۔ جو کہے کہ میں خدا کو سجدہ کرتا ہوں وہ مشرک ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جب خدا ہے تو پھر جدھر چاہے ادھر رک کر کے نماز پڑھو۔ کیا جب تم سجدہ کرتے ہو تو آگے تمہارے خدا ہوتا ہے؟ آگے خدا ہو پیچھے نہ ہو وہ خدا نہیں، آگے خدا نہ ہو اور پیچھے نہ ہو تو وہ خدا نہیں۔ تو سجدہ کرتے ہو اللہ کو، ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سجدہ نہیں کرتے۔ ارے یہی تو غلطی کی تھی شیطان نے، کہ جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کہا میرے مذہب میں غیر اللہ کو سجدہ نہ جائے، میرے مذہب میں، میرے مذہب میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا نہ جائے، میرے مذہب میں۔ آدم کو بھی سجدہ ہوا، جناب یوسف کو بھی ماں باپ نے سجدہ کیا، بھائیوں نے سجدہ کیا، اور مفاتیح الجنان ہمارے 10ویں امام کا فرمان ہے، آداب زیارت امام حسین میں اس کے الفاظ ہیں ہمارے 10ویں امام کے آداب زیارت امام حسین میں، کہ جب امام حسین کے صحن میں جاؤ تو چوکھٹ پر سجدہ کرو، چوکھٹ پر سجدہ کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ تو یہ خدا کا سجدہ کہاں گیا؟ پتا چلا سجدہ کیا جاتا ہے آدم کو لیکن اللہ کے لیے، سجدہ کیا جاتا ہے یوسف کو اللہ کے لیے، سجدہ کیا جاتا ہے حسین کو اللہ کے لیے۔ بھائی گھبرا گئے شاید میرا جملہ سننا؟ سجدہ کیا گیا اللہ آدم کو سجدہ ہوا لیکن اللہ کے لیے سجدہ ہوا، جناب یوسف کو سجدہ ہوا اللہ کے لیے سجدہ ہوا، حسین کو سجدہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو جب اللہ نے پوچھا شیطان سے، شیطان تجھے کس نے کہا؟ جب میں نے کہا اس عمل تو جب میں نے کہا
میں نے کہا قال انا خیر منہ، تو آواز آئی میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا آگ سے، آدم کو بنایا مٹی سے۔ بس یہ جملے سننے تھے، یہ اللہ کا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے، تو اکیلا ذلیل نہیں، تیرے جیسے اور بھی ذلیل ہیں، تیرے جیسے اور بھی ذلیل ہیں۔ آج شیطان ذلیل کیوں ہے کہ اللہ کو مان کر آدم کو نہیں مانا، آدم کو نہیں مانا۔ میں نے کہا پروردگار آدم نے تھوڑی سی غلطی کی ہے، سجدہ نہیں کیا، وہ بھی آدم کو سجدہ نہیں کیا، پروردگار اس کو معاف کر دے۔ آج میں عادل ہوں، اگر آج آدم کو میں معاف، آج شیطان کو میں معاف کروں تو کل کوئی علی کو نہ مانے، تو عدل کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کو بھی ماننا کو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر دیا جو آدم کو سجدہ نہ کرے وہ بھی شیطان، اور جو علی کو نہ مانے اس کے عبادت کا بھی وہی حال ہوگا جو شیطان کے عبادت کا ہوا۔ سجدہ اللہ کے لیے، سجدہ ہے اللہ کے لیے، سجدہ آدم کو اللہ کے لیے، سجدہ یوسف کو اللہ کے لیے، سجدہ حسین کو اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو آج تک مسلمان آپس میں لڑتے پھرتے ہیں کہ آل محمد ہم جیسے، رسول ہم جیسا، دیکھیں بشریت کب شروع ہوئی، لفظ بشر کب شروع ہوا؟ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا جب میں نے ملائکہ کو کہا کہ میں ایک بشر کو مٹی سے بنا رہا ہوں، میرے رسول تمہیں یاد ہے نا، پتا چلا آیت سے کہ آدم بن رہا تھا، میرا رسول دیکھ رہا تھا، آدم بن رہا تھا، میرا رسول دیکھ رہا تھا۔ آئیے پھر چلتا ہوں ایک اور آیت کی طرف تاکہ پھر آگے چلوں گا۔ سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا نِلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرحمن فصل بھی خبیرہ۔ میں خدا وہ ہوں جس نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور الرحمن میں رحمان ہوں۔ لیکن یہ بات کسی خبیر سے پوچھو کہ میں کائنات کو کیسے بنایا، یہ بات کسی خبیر سے پوچھو کہ میں نے کائنات کو کس طرح بنایا۔ خبیر مانے خبر دینے والا، اللہ کا نام بھی خبیر، یہ کوئی اور خبیر ہے جو خدا کر رہا ہے فصل بھی خبیرہ، خدا امر کر رہا ہے فصل بھی خبیرہ۔ یہ بات خبیر سے پوچھو کہ میں کائنات کو کیسے بنایا، بتاؤ کون ہے؟ خدا کا شکر ہے جتنے مفسرین ہیں سب نے لکھا کہ کائنات بن رہی تھی، میرا رسول دیکھ رہا تھا، کائنات بن رہی تھی، میرا رسول دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ نے بھی ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا کہ جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا، تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے آدم بنا مٹی سے،
میں نہیں سمجھا سکا شاید، میں نے ایسی آیت پڑھی لیکن پھر بھی نہیں آیت سمجھے. اور رسول فرما رہے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء و طین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. پتا چلا مٹی بعد میں ہے، میرا رسول پہلے ہے. ارے بشر وہ ہے جو مٹی سے بنتا ہے، بشر وہ ہے جو مٹی سے بنتا ہے. میرا رسول مٹی سے پہلے، میرا رسول مٹی سے پہلے. ہم بشر ہیں، رسول سید البشر ہے. ہم بشر ہیں، رسول سید البشر ہے. ہم گناہگار بشر ہیں، رسول خیر البشر ہے. ہم مطیع بشر ہیں، رسول مطاع بشر ہے. ہم تابع بشر ہیں، رسول متبوع بشر ہے. ہم غلام بشر ہیں، رسول آقا بشر ہے. ہم حرص اور ہوس کی دنیا میں ٹھوکر کھانے والے بشر ہیں، رسول کعب کا حسین تک جانے والا بشر ہے. وہ نور نالا نور، ہم نور سے بہت دور. وہ افضل سے افضل، ہم افضل سے افضل. اس کا شان بے پایا، ہم نا سمجھ نادا. وہ عقل کل، ہم ناقص العقل. وہ بحر ذخار، ہم قطرہ بیکار. وہ گوہر، ہم پتھر. وہ برتر، ہم کمتر. وہ بہتر، ہم کمتر. وہ بہتر، ہم کمتر. ارے وہ پاک، ہم خاک. ہم رسول جیسے کیسے؟ ہم رسول جیسے کیسے؟ ہم رسول جیسے کیسے؟ جب ہمیں رسولی سمجھ میں نہیں آیا تو امت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ میرے مولا علی نے خط لکھا ہے، امیر شام کو میرے مولا علی نے خط لکھا. میرے مولا علی نے امیر شام کو خط لکھا تھا. اس نے خط لکھا تھا میرے مولا علی کو، اس کا جواب دیا ہے. ہم نے نہیں، شیعہ کتاب میں نہیں. یہ کتاب لکھی گئی دیوان علی، ہمارے پاس بھی ہے، شیعوں کے پاس بھی ہے. لیکن لکھی کہاں سے گئی؟ کراچی سے. مولوی مسافر خانہ، مولوی مسافر خانہ کراچی، وہاں سے لکھی گئی. فیروز انسنس نے، میرے مولا علی نے جواب دیا امیر شام کو. جواب دیا. جواب کیا دیا؟ کہ محمد کسی سے تو مقابلہ کرتا ہے، تو کسی سے مقابلہ کرتا ہے؟ علی سے. علی سے. اور تو مقابلہ کرتا ہے علی سے، تو مقابلہ کرتا ہے. محمد نبی اخی و سہری، محمد میرا بھائی ہے، میرا سسر ہے. محمد میرا بھائی ہے، میرا سسر ہے. میں آپ سے داد لوں گا. محمد نبی اخی و سہری، محمد میرا بھائی ہے، محمد میرا سسر ہے. وحمزہ سید الشہداء امی، اور حمزہ میرا چچا ہے. وجعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور وہ جعفر طیار جو صبح اور شام ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتا ہے، میرا بھائی ہے. وبنت محمد سکنی و ارسی، اور محمد کی بیٹی میری دلہن ہے. محمد کی بیٹی میری دلہن ہے. مشوب لحمہا بدمی واللحمی، اس کا گوشت اور خون میرے گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کا خون میرے خون کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ نے دیکھا میرے مولا علی نے ایک ہی خط میں 2 مرتبہ کہا، نام بھی نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں محمد کی بیٹی کا شوہر ہوں، میں محمد کی بیٹی کا شوہر ہوں. اگر رسول کو کوئی اور بیٹی ہوتی، اگر رسول کو کوئی اور بیٹی ہوتی تو امیر شام جواب دیتے کہ تو اکیلا داماد نہیں، اور بھی داماد ہے. تو جب دامادی کا امیر شام کو پتا نہیں تو آج کے ملا کو کیسے پتا چل گیا؟ میں علی سلام اللہ علیہ بلند الصلوات.
انشاءاللہ میرے دل میں کچھ ذہن میں کچھ باتیں ہیں جو انسان 4-5 مجالس میں کروں گا. آئندہ انشاءاللہ آئندہ کل کی تقریر میں میں آگے چلوں گا کہ ہم آل محمد کو کیا مانتے ہم آل محمد کو کیا مانتے. تو اللہ نے شیطان کو کہا نکل جا, تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے, یعنی تیرے جیسی اور بھی ذلیل ہیں, تیرے جیسے اور بھی ذلیل ہیں, تیرے جیسے اور بھی ذلیل ہیں. یہ کہا تو ایک جملہ کہا شیطان نے, لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, یا اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, یا اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. مسلمانوں نے صراط مستقیم دیکھا نہیں, شیطان بیٹھا ہوا ہے. مسلمانوں نے صراط مستقیم دیکھا نہیں اور شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور جہاں بھی خود یا ثم لآتینہم بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یا اللہ پھر میں آگے پیچھے دائیں بائیں ان پر حملہ کروں گا, اور یا اللہ تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا, اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اگر یہ شیطان کے صرف الفاظ ہوتے اور خدا تصدیق نہ کرتا تو مسلمان کہتا یہ تو شیطان کے الفاظ ہیں, لیکن اللہ نے سورۃ سبا میں تصدیق کی, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. شیطان نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھایا. سب نے شیطان کی پیروی کی, ایک چند گروہ مومنین کے سوا. یہ میرا بڑا جملہ تھا جو آپ کھا گئے, میرا بڑا جملہ تھا, آگے نہیں چلوں گا, پھر کہتا ہوں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. شیطان نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھا. سب نے شیطان کی پیروی کی سوائے مومنین کی چند گروہ کے سوا. پتہ چلا کوئی شیطان نے سب پر گمراہ کیا, سب پر شیطان کی پیروی کی. ایک چھوٹا سا مومن کا گروہ ہے جس نے شیطان کی پیروی نہیں کی, اور جو شیطان کا کہا نہ مانے اس کو قرآن میں معصوم کہتے ہیں. پتہ چلا معصومین کا کوئی خاص گروہ ہے, ایک معصوم نہیں, ایک معصوم نہیں. مسلمانوں تم نے تو رسول کو بھی معصوم نہیں مانا, تم نے تو رسول کو بھی معصوم نہیں مانا, لیکن شیطان خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں, معصومین کا ایک گروہ ہے جس نے شیطان کی پیروی نہیں کی, جس پر شیطان حاوی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا, ایک مثال دے کر آج کی گفتگو. درود پڑھیں محمد عالم. آج جہاں جہاں میرے آواز آ رہی ہے, دیکھیں میں نیاز کیا میرے دوستو, قیامت کے لیے, نجات کے لیے, نجات کے لیے, نجات کے لیے تقریر تو میرا عنوان تو میرا امت ہے, عنوان تو میرا امت ہے, اور یہی امت ہے جس پر شیطان کا کنٹرول نہیں ہے, جس پر شیطان کا کنٹرول نہیں ہے. اور امت خدا کی وہ ہے جو ہادی ہے, جو ہدایت کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کے وہ ہدایت یافتہ بھی ہے, نجات یافتہ بھی ہے. پوری تاریخ اسلام میں کسی ایک مسلمان کا قول دکھاؤ جو کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا, جنت میری, تو میں مذہب چھوڑ دوں. ہے کوئی؟ سوائے 14 کے کسی نے نہیں کہا, سوائے 14 کے کسی نے نہیں کہا, سوائے 14 کے کسی نے نہیں کہا. اور دیکھو میرے دوستو, ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے, پورے قرآن حکیم میں جہاں علی حسن حسین کا ذکر ہے, وہاں پنجتن پاک کا ذکر ہے, یعنی 5 اصول. آیت مرج البحرین میں 5, آیت تطہیر میں 5,
آیت مودت میں 5، آیت مباہلہ میں 5، لیکن مرکز فاطمہ، مرکز فاطمہ، مرکز فاطمہ، آیت تطہیر میں مرکز فاطمہ، آیت مباہلہ میں مرکز فاطمہ۔ اور الفاظ کیسے ہیں قرآن میں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی نساء کو بلاؤ، ہم اپنی نساء کو، تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو۔ جس طرح قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی رسول لے کر اسی طرح گئے، پہلے ابناء کا ذکر تو پہلے بیٹوں کو لیا، پہلے بیٹوں کو لیا، گود میں حسنین کو، انگلی میں حسن کو، پیچھے فاطمہ، پیچھے علی۔ اعتدن الحسین اخذ بید الحسن وفاطمہ تمشی خلفہ وعلی یمشی خلفہ، آگے رسول، گود پر حسین، انگلی پکڑی حسن کی، پیچھے بطول، پیچھے علی، پیچھے علی۔ واہ واہ، کیا شوہر ہے جو بیوی کے پیچھے، کیسا شوہر ہے جو بیوی کے پیچھے۔ تو قدرت کی آواز آئی، عبدالحکیم آگے ہے نبوت، پیچھے ہے امامت، آگے ہے نبوت، پیچھے ہے امامت۔ اگر دنیا پہلے سے دیکھے تو نظر پڑے گی نبی پر، پیچھے سے دیکھے گا تو نظر پڑے گی امامت پر، اور درمیان سے بطول نکل جائے تو نہ نبوت رہتی ہے نہ امامت رہتی ہے۔ نہ نبوت رہتی ہے نہ امامت رہتی ہے نہ نبوت رہتی ہے۔ اور جب یہ چادر میں آئے تو اللہ نے تعارف کروایا، ہم فاطمت و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ ہے فاطمہ، اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ یا اللہ، یہ مرکز فاطمہ کیوں ہے؟ آوازیں فاطمہ کے ہیں 3 رشتے، باپ، شوہر، بیٹے۔ پورے قرآن حکیم میں جہاں بھی ان کی آیت ان کے شان میں ملیں گی تو رشتے بطول کے 3، باپ، شوہر، بیٹے۔ اور عبدالحکیم، یہ فاطمہ جو ہے یہ مرکز ہے نبوت اور امامت کا، یہ مرکز ہے نبوت اور امامت کا۔ میں نے آسان بنا دیا ہے دنیا کو کہ بطول کے ہیں 3 رشتے، یہ خدا کا جواب ہے کہ میں نے آسان بنا دیا ہے لوگوں کو کہ بطول کے ہیں 3 رشتے، باپ، شوہر، بیٹے۔ اگر رسول دنیا سے چلا جائے، اگر رسول دنیا سے چلا جائے اور کوئی خلافت کی دعویٰ کرے تو ایک سوال سے پوچھو کہ تمہارا بطول سے کیا رشتہ ہے؟ میں نے بڑا جملہ آج کر دیا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے خلافت کی، کہ خلافت کی تو جو کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا خلیفہ، بتا تمہارا بطول سے کیا رشتہ ہے؟ کیونکہ بطول کے ہیں 3 رشتے، باپ، شوہر اور بیٹے۔ باپ تو چلا گیا، باقی رہا شوہر اور بیٹے۔ اگر شوہر ہے تو صحیح، بیٹے ہیں تو صحیح۔ نبوت فاطمہ پہ نازاں، نبوت فاطمہ پہ نازاں، رسالت فاطمہ پہ قربان، امامت فاطمہ کی شایاں، شرافت فاطمہ کا ہار، سیادت فاطمہ پہ نثار، عصمت فاطمہ کی زر خرید، طہارت فاطمہ کی مرید، قرآن فاطمہ کے گھر، اہل قرآن فاطمہ کے گھر، ارے مومنین فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، ارے جنت فاطمہ کے گھر، سرداران جنت فاطمہ کے گھر، ارے کوثر فاطمہ کے گھر، ساکے کوثر فاطمہ کے گھر۔ خدا تعظیم کرے رسول کی، رسول تعظیم کرے بطول کی، اور بطول تعظیم کرے نفس رسول کی۔ باپ مختار جنت، شوہر قسیم جنت، بیٹے سردار
جنت اور خود خاتون جنت، ایسا نعرہ حیدری۔ مرکز ہے فاطمہ، مرکز ہے فاطمہ، مرکز ہے فاطمہ۔ الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیا مانے؟ کیا مانے؟ ماں بچے کے وجود کا سبب ہوتی ہے، ماں بچے کے وجود کا سبب ہوتی ہے۔ ارے رسول نے ام کہہ کر کے دنیا کو بتایا کہ اگر بطول نہ ہوتی تو میں بھی نہ ہوتا، بطول نہ ہوتی تو میں بھی نہ ہوتا۔ یہی حدیث قدسی میں ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہ بناتا۔ پھر کہا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی نہ بناتا۔ پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ خلق کرتا۔ پتہ چلا فاطمہ مقصد تخلیق کے کائنات، فاطمہ فاطمہ مقصد تخلیق کائنات۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حسین کی پہلی عزادار، حسین کی پہلی عزادار جناب سیدہ، حسین کی پہلی عزادار جناب سیدہ۔ جو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی تھی جناب سیدہ، فجر کی نماز پڑھی، ظہرین کی نماز پڑھی، مغربین کی نماز پڑھی، اور کہا بابا کے پاس آئی اور کہا بابا یہ کیسا بچہ ہے، بابا یہ کیسا بچہ ہے، بابا جو مجھے بطن سے آواز دیتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور بابا آج میں نے فجر کی نماز پڑھی، اسی بچے کی آواز آئی، یا اماں انا عطشان، اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں، اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ بابا جب میں نے ظہرین کی نماز پڑھی تو اسی بچے کی آواز آئی، یا اماں انا عریان، اماں میں آپ کا بے کفن بیٹا ہوں۔ بابا جب میں نے مغربین کی نماز پڑھی تو عجیب آواز ہے، یا اماں انا سہکان، بابا اماں میری لاش کے اوپر گھوڑے دوڑے جائیں گے، اماں میں وہ بچہ ہوں جو میرے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ میرے دوستو، جناب رسول نے کہا آنے دو، اور جب آیا حسین تو سب سے پہلے رسول نے کہا ام ایمن میرے حسین کو لے کر آؤ۔ جناب رسول رو رہے تھے۔ ام ایمن نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بیٹا پسند نہیں؟ کہا اگر محبت بیٹے سے نہ ہوتی تو میں روتا کیوں، لیکن جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو لے کر آؤ۔ جناب زہرا آئی، جناب زہرا بابا آج خوش کیوں نہیں ہو، مجھے بیٹا ہوا ہے۔ آواز آئی زہرا علی کو بلاؤ۔ جناب علی بلایا گیا، حسن بلایا گئے، کہا ابھی پوچھو بابا روتے کیوں ہو؟ کہا بیٹا یہ آپ کا بیٹا اور میرا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا۔ اب مرتبہ دیکھیں، عزاداران حسین کا مرتبہ دیکھیں۔ جیسے رسول نے کہا اماں یہ آپ کا بیٹا میرا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا، تو جناب زہرا نے پہلا سوال پوچھا بابا روتے تو اپنے ہیں، پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ آپ ہوں گے، علی ہوگا، حسن ہوں گے، میں ہوں گی؟ کہا کوئی نہیں ہوگا، ظاہر میں کوئی نہیں ہوگا، تو پھر جناب زہرا بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ روتے تو اپنے ہیں۔ کہا اللہ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا، اس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، اس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے،
اس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، اس کی بہنیں حسین کی بہنوں کو روئیں گے، ان کی بچیاں حسین کی بیٹوں کو روئیں گے۔ تو کہا بابا پھر آپ میرے بیٹے کے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ آپ میرے بیٹے کے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ رسول نے علی سے پوچھا، یا علی آپ اپنے بیٹے کے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ جناب علی نے حسن سے پوچھا، حسن بیٹا آپ اپنے بھائی کے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ جناب زہرا نے سر سے چادر اتارے، بابا آپ دیں یا نہ دیں؟ علی آپ دیں یا نہ دیں؟ حسن بیٹے آپ دیں یا نہ دیں؟ میں ننگے سر جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی یا اللہ جب تک میرے بیٹے کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں زہرا نہیں جاؤں گی، میں زہرا نہیں جاؤں گی، میں زہرا نہیں جاؤں گی۔ حسین 2 برس کا ہوا، 2 برس کا ہوا، رسول آیا جناب ام سلمہ کے پاس، ام سلمہ کے پاس آیا اور کہا ام سلمہ کوئی بھی صحابی آئے تو کہنا آج رسول کسی سے نہیں ملیں گے۔ جو بھی آتا تھا جناب ام سلمہ فرماتی تھی آج رسول کسی سے نہیں ملے گا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے اتنے میں حسین آیا، اتنے میں حسین آیا، کہا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا حجرے میں ہے لیکن آج کسی سے نہیں ملے گا۔ مجھے قسم ہے اس منبر کی شیعہ سنی علماء نے سب نے مل کر لکھا کہ جیسے یہ جناب ام سلمہ کا جملہ جناب حسین نے سنا کہ آج کسی سے رسول نہیں ملے گا، واپس لوٹا، ادھر واپس لوٹا، ادھر حجرے کا دروازہ کھلا اور رسول نے رو کر کہا ام سلمہ میں نے تمہیں حسین سے کب کہا تھا؟ میں نے حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ۔ میرے دوستو جناب ام سلمہ آئی، نانا بلا رہا ہے، نانا بلا رہا ہے۔ حسین نے رو کر کہا نانی نانا کو کہو یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، نانا جب تک خود نہیں آئے گا میں نہیں آؤں گا۔ میرے دوستو رسول آیا، حسین کو گود پر لیا، اندر لے کر گئے اور پھر کہا ام سلمہ اب کوئی آئے تو کہنا اور رسول کس سے نہیں ملے گا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے تھوڑا وقت گزرا جب میں نے رونے کی آواز سنی تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب رونا کائے کا؟ کہا ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ۔ کہا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا رسول نے حسین کا کرتا اتارا تھا اور سارے جسم پر بوسے دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بوسے کائے کے؟ کہا ام سلمہ وہ جگہیں چوم رہا ہو جہاں میرے حسین کو زخم لگیں گے، وہ زخمیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، میرے دوستو میرے بزرگوں، اور کہا یہ میں کربلا سے ابھی آیا ہوں، یہ کربلا کی مٹی ہے، اس کو شیشی میں بند کر دو اور جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا، سمجھنا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا۔ 61 ہجری میں دنیا کہتی ہے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ میں تمام مولوی سے پوچھتا ہوں مولوی تم کہتے ہو رسول کو علم غیب نہیں تھا، کہاں 11 ہجری کہاں 61 ہجری؟ رسول نے کسی اور بیوی کو مٹی کیوں نہیں دی؟ رسول کو پتا تھا کہ کربلا میں زندہ جناب ام سلمہ ہوگی، کربلا میں زندہ جناب ام سلمہ ہوگی، اس لیے جناب ام سلمہ کو مٹی دی کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا۔ اور 61 ہجری 10 محرم کو جناب ام سلمہ فرماتی ہے کبھی میں نے رسول کے روزے پر کبھی میں نے اپنے گھر میں، کہا جب عصر کا وقت آیا میں سو گئی، میری آنکھ لگ گئی، کہا میری آنکھ لگی میں نے خواب میں رسول کو دیکھا ننگے سر گریبان کھلا ہوا اور آواز آئی ام سلمہ تو سو رہی ہے اور میرا حسین گھوڑے سے گر گیا ہے، ام سلمہ تو میرا حسین گھوڑے سے
گر گیا ہے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں اٹھی، میں نے شیشی کو دیکھا خون میں تبدیل ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا ابھی میں سغرا کو کیا کہوں گی، ابھی میں سغرا کو کیا کہوں گی۔ کہا جیسے ہی گھر سے باہر نکلی میں نے سغرا کو ننگے سر دیکھا اور کہا میں نے سغرا یہ حال کیوں بنائے ہیں؟ آج اے نانی میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، کربلا کا میدان ہے، سکینہ کے چولے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، سارے کربلا میں دوڑ رہی ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ لکم ظالم۔ یا اللہ ہمارے آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ بانی مجلس قبلہ صدیق شاہ، اس کے بیٹی وقار بھائی کو اور اس کی اولاد کو، اہلیہ کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میرے سامنے بہت ہی بزرگ قبلہ کرنل فدا حسین شاہ، قبلہ مظفر حسین نقوی صاحب، بھائی شبیر صاحب، بھائی راجہ بھائی اور بھی جو موجود ہیں، قبلہ اسد بخاری صاحب، جتنے بھی موجود ہیں، سادات غیر سادات، سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ حسین کا، یا اللہ حسین کا فیصلہ قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ یا ذکر اللہ، یہ ذکر حسین آل امت کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ یا اللہ جہاں جہاں ہم رہتے ہیں بستے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد عالم عظمت کا، جو بیمار ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات ملے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ لیکن اولاد وہ ہو جو حسین کا عزادار ہو، بھائی وہ ہو جو عباس کا عزادار ہو، بہن وہ ہو جو زینب کے عزادار ہو، بیٹی وہ ہو جو سکینہ کے عزادار ہو۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین اور مومنات رہتے ہیں بستے ہیں، یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما، ان کو ہر شریر کی شر سے محفوظ رکھ۔ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما، وہ رسول کو اور آل رسول کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی اللہ۔ السلام